نقاب پوش چلتا آیا، سیدہ زینب کے قریب آ کے نقاب اٹھا کر کہا زینب کیوں ڈرتی ہے، میں تیرا بابا علی ہوں، آج میں پہرا دوں گا۔ شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں، 9 راتیں 7 راتیں، اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی۔ شہزادیوں کو اونگ آ گئی، رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگ آ گئی، ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے، جاگ رہی ہیں، کچھ آنکھ بند ہے، اچانک اندھیرا ہے رات کا، اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے، پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے، تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے، پر پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں، کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا، کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں بیٹا علی یہ مرتضی آیا ہوں، آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں۔ خود پہرا دینے آیا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی اگر کربلا میں پہنچ سکتے تو حسین کی شہادت سے پہلے کیوں نہیں پہنچے؟ پہرا دینے کے لیے کیوں آئے؟ پہرا دینے کے لیے کیوں آئے؟ اپنے بیٹوں کو کوفیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے کیوں نہیں آ گئے؟ جس کو یہ یقین ہو وہ کبھی اس طرح کے اٹکل پچو نہیں لگایا کرتا، بلکہ اس کے دل کے اندر توحید کا عقیدہ رچ بس جاتا ہے اور وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اولیاء انبیاء فوت ہونے کے بعد اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، نہ انہیں دنیا کی زندگی کا شعور ہے، نہ دنیا والوں کو ان کی زندگی کا شعور۔ جب انسان خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا وعدہ لگاتا ہے الا فتحت لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے، اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہے، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو اس کا درجہ اللہ کے دربار میں بلند ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں؟ کہا تھا اللہ کوئی ورد بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے۔ بالغ نے کہا موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت سے اس کا وظیفہ کیا کرو۔ کہا اللہ یہ تو سب کرتے ہیں، میں نے تو کوئی وی آئی پی چیز مانگی ہے، یہ تو سب کرتے ہیں۔ کہا موسیٰ اس لا الہ الا اللہ کو کیا جانتے ہو؟ اگر 7 آسمان کی مخلوقات، 7 زمینیں، 7 زمینوں کی مخلوقات، آسمان میں اللہ کے ملائکہ ہیں نا، اور اللہ کے ملائکہ کی قوت و طاقت و ہیبت کتنی ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا میں نے اس کے جسم کے پروں کو گنا 600 پر تھے، دوسری مرتبہ دیکھا مجھے آسمان کا ایک چپا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جبرائیل نے اپنے پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے۔ آسمان چیختا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کو حق ہے کہ یہ چیخے۔ آسمان پہ کوئی 4 انگلی جتنی جگہ بھی نہیں ہے الا وہاں پر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے۔ اور یہاں کیا اعلان ہے؟ اگر سارے آسمانوں کی مخلوقات، ساری زمینوں کی مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، لا الہ الا اللہ کو اس کے مقابل رکھ کے تولا جائے، ہر چیز ہلکی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے کہ اس کا علم ہو، اس کا یقین ہو، دل سے خالص ہو، ہر طرح کی شرک اور بدعت سے انسان بچ کر اس توحید کو تسلیم کرنے والا ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔
لا الہ الا اللہ کی شہادت کا معنی اس بات کا اعتقاد رکھنا، اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی اور مستحق نہیں ہے، پھر اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اس کے دو رکن یاد کر لیجئے۔ لا الہ، پہلی تلوار ہے لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سجدوں کے قابل نہیں ہے، کوئی رکوع کے قابل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا، کسی اور کی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ لا الہ، تلوار چلی ہے، اللہ کے علاوہ جتنے پوجے جا رہے ہیں سب کا انکار، سب سے دستبرداری، سب کو چھوڑ دینا، سب سے الگ ہو جانا، سب سے برات کرنا کہ اللہ کے علاوہ لا الہ، اس دھرتی پہ کوئی نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ فضاؤں میں، نہ سمندروں میں، نہ ہواؤں میں کوئی الہ نہیں ہے، الہ برحق لا الہ موجود نہیں ہے الا اللہ۔ یہ دوسرا رکن ہے، پہلے سب کا انکار، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ جو لوگ کہتے ہیں جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی نے کچھ نہیں کہنا چاہیے، سنا ہے یا نہیں سنا؟ انہیں اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، میں کوئی ٹھیکیدار، کسی کو کچھ نہ کہو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، خیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے، پولیس میں جا کے ایف آئی آر کٹواتے ہو یا نہیں کٹواتے؟ جی کٹواتے ہو، کیوں؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، چور نے روٹی نہیں کھانی۔ آپ کو ڈاکو لوٹ لیتا ہے، پولیس کو جا کر خبر دیتے ہو فلاں روڈ پر ڈاکوؤں نے ناکا لگا کے ہمیں لوٹ لیا ہے، تو اچھا کیا ہے نا، آپ ہی کا اصول پر عمل ہوا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے اپنی قبر میں جانا۔ آپ کے مال پر، آپ کی جان پر، آپ کی عزت پر حرف آئے تو اپنے بنائے ہوئے اس قانون کو توڑ دیتے ہو۔ مصطفیٰ کے دین پر بات آتی ہے تو آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہو، اس نے اپنے قبر میں جانا۔ جس کے دل میں توحید کی غیرت اتر جاتی ہے وہ ہر طرح کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، رب کی توحید پہ حرف نہیں آنے دیتا۔ سب کا انکار، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ، یہ اس اصول کو توڑ رہا ہے کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں، اپنے مذہب کو نہ چھوڑیے، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑیے، نہیں، اسلام تو نام ہی، توحید تو نام ہی چھیڑا چھاڑی کا ہے۔ توحید نام کس کا ہے؟ جو کہتے ہیں نا کہ امت کو جوڑیں، امت کو نہ توڑیں، میں بھی کہتا ہوں امت کو جوڑیں، تھوک سے نہ جوڑیں، ایلفی سے جوڑیں۔ تم شرک پہ باقی رہ کے جب امت کا جوڑ کرواؤ گے، یہ تھوک سے امت جڑے گی جو 5 منٹ میں ٹوٹ جائے گی، اور ہم جب شرک سے توبہ کروا کے رب کی توحید پہ امت کو جوڑیں گے تو یہ امت ایسے جڑے گی کہ سعد نے عبد الرحمن سے کہا میرا باغ ہے، آدھا آدھا کر لو، جو حصہ تمہیں پسند آئے وہ تم لے لو، جو تم چھوڑو گے وہ میں لے لوں گا، میری 2 بیوییں ہیں، تم دیکھ لو، جو تمہیں اچھی لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کے تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ امت جڑی ہے، توحید کی بنیاد پہ جڑی ہے، امت میں جوڑ ہوا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا 3 دفعہ تلوار اٹھی تھی، نیچے آپ کا چہرہ نظر آیا تھا، بابا کے مکھڑے کو دیکھ کے تلوار کو روک لیا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا بیٹا خوش نصیب ہے، تیری تلوار کے نیچے میری گردن تو 3 دفعہ آئی، باپ سمجھ کے تو نے بھلا دیا۔ خوش نصیب ہے صدیق اکبر کی تلوار کے نیچے تیری گردن 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، 1 مرتبہ آ جاتی لختے جگر نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ امت کو جوڑیے، ہم بھی امت کو جوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ امت کو اس اصول پہ جوڑیے جس اصول پہ محمد رسول اللہ نے جوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کو جوڑنے کے لیے اپنے اصول نہ بنائیے، اور وہ اصول کیا ہے؟ سب کا انکار کرو، کوئی پوجا کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں الا اللہ۔ ہاں، ہر طرح کی عبادت کی جائے گی تو صرف عرش والے اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ایک ترجمہ لا الہ الا اللہ کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، حق کے ساتھ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، باقی تو معبود کثیر ہیں۔
بہت زیادہ لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو پوجا جا رہا ہے، بہت ساری قبروں کو طاغوت بنا لیا گیا ہے، بہت زیادہ بزرگوں کو اپنی عبادتوں کا مرکز سمجھ لیا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کی بھی پوجا کی جائے وہ اللہ ہی کی پوجا ہے، یہ وحدت الوجود کے عقیدے رکھنے والوں کا قول ہے. اور علامہ فوزان حافظہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کا قائل، اس کا کفر یہود اور نصارہ کے کفر سے بڑا کفر ہے. یہود و نصارہ کا کفر چھوٹا ہے، اور عقیدہ وحدت الوجود کے ہر چیز ہی اللہ ہے، جس کو بھی پوج لے. قوالوں کی قوالیاں آپ نے سنی ہوگی، وہ مندر کی بات بھی کرتے ہیں، مسجد کی بات بھی کرتے ہیں، رام کی بات بھی کرتے ہیں، رحیم کی بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دونوں پارٹیاں ٹھیک ہیں. رام والی بھی ٹھیک ہے، رحیم والی بھی ٹھیک ہے، مسجد والی بھی ٹھیک ہے، مندر والی بھی ٹھیک ہے. یہ عقیدہ کہ ہر پوجا جانے والا نعوذ باللہ وہ الہی کی مختلف شکلیں ہیں، یہ کفر کا عقیدہ ہے. اس کلمہ کی کئی باطل تفسیریں ہیں. پہلی یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ معنی باطل ہے. اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں، لیکن معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. یہ اس کے معنی میں سے ایک معنی ہے، ایک جز ہے، یہ کل نہیں ہے. اور یہ توحید ربوبیت ہے جس کا اقرار ابو جہل کی جماعت نے کیا، لیکن پھر بھی کافر و مشرک رہے. کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ کل نہیں ہے، اس میں سے ایک جز ہے. اگر اس کو صحیح تفسیر اس کی ماننی ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گواہی، اس کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پہ یہ اعتراف کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. یہاں بھی دو رکن ہیں، وہاں بھی دو تھے نا، لا الہ ایک، الا اللہ دو، اور یہاں بھی دو ہیں. کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ پہلی بات، رسولہ دوسری بات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. نفی کے اندر لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ تمام قسم کی عبادات کو باطل قرار دیتا ہے، ہر طرح کے شرک کو باطل قرار دیتا ہے، اور واجب قرار دیتا ہے کہ آپ انکار کریں معاشرے کے اندر پوجے جانے والے جھوٹے الہوں کا. الا اللہ یہ اس بات ہے، پہلا نفی ہے، یہ اس بات ہے. اور یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی تمام تر عبادت کو خاص کریں ایک اللہ کے لیے. اس کی دلیل آئیے اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں. مالک فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرے طاغوت کا. طاغوت کون ہے؟ جو اپنی عبادت کروائے اور اپنی عبادت کیے جانے پہ راضی ہو جائے. کیا کروائے؟ اپنی عبادت کروائے اور راضی ہو. اس کی عملی صورت دیکھنی ہو تو طاہر القادری صاحب کی وہ ویڈیو دیکھ لو. قادری صاحب بیٹھے ہیں، لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ سجدہ کرنے والے کو بجائے منع کرنے کے ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پتر چنگے کام لگ گئے، لگا رہو. خوش ہوتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، شاباش. اس کی ٹوپی گرتی اسے بھی سیدھی کرتے ہیں. جو اپنی عبادت کروائے، وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے ہے اپنے لیے کروائے اور اس کیے جانے پہ راضی ہو جائے. مالک فرماتا ہے جو اس طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لائے. پہلے انکار ہے، پہلے پوجے جانے والے الہوں کا انکار ہے، طاغوت کا انکار ہے، پھر اللہ پر ایمان ہے. اس آیت سے دلیل مل رہی ہے نفی اور اس بات کی. پہلے انکار کیجئے لا الہ، کوئی الہ نہیں، پھر اس بات کیجئے الا اللہ. مالک یہاں فرماتا ہے جو انکار کرے طاغوت کا اور پھر اللہ پر ایمان لے کر آئے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا ہے
کہ جس کا سہارا عرش والا بن جاتا ہے اسے دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مالک کا یہ فرمان سنیے، اننی براء مما تعبدون۔